بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناحمید کا جو تعارف تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے اور اس کی اہمیت اس سے پہلے والے لیکچر میں بیان ہو چکی ہے۔ آج نفس کتاب جہاں سے شروع ہوتی ہے اس کا دوسرا سبق بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ جو نحمید لکھی گئی تھی، میں نے آپ کو بتایا کہ فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن اس کا اردو ٹرانسلیٹ، اردو ترجمہ پھر علماء نے لکھا ہے۔ تو یہ والا ترجمہ ہے جو کہ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا عمران صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے۔ تو یہ کتاب انتہائی آسان اور فہم انداز میں ایک چھوٹا سا ابتدائی رسالہ ہے، آپ سمجھ لیں، لکھی گئی ہے۔ تو اس نحمید کو سمجھنے سے پہلے صرف کا بھی آنا ضروری ہے۔ جس کو صرف آتی ہوگی تو وہ یہ نحمید بڑی آسانی سے سمجھ لے گا، کیونکہ صرف العلوم ہے، علوم کی ماں ہے، ماں کی حیثیت رکھتی ہے تمام علوم کے لیے۔ اور النحو ابوہا، اور نحو جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں جتنے بھی علوم ہیں۔ تو علم النحو جن کو نہیں آتی، یہ علم الصرف جن کو نہیں آتی، تو علم الصرف کا بھی انشاءاللہ قریب کورس شروع کرایا جائے گا، تو ساتھی اس میں بھی شریک ہوں، اس کو بھی سنتے رہیں، ساتھ اس کو بھی سنتے رہیں، انشاءاللہ یہ جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اب آج کا پہلا سبق ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں بتا رہے ہیں پہلے سبق کے اندر کہ جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے لفظ کی دو قسمیں ہیں۔ ویسے لفظ کی دو قسمیں عموماً بیان کی جاتی ہیں، ایک کو موضوع کہتے ہیں اور ایک کو محمل کہتے ہیں۔ موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے، جیسے آدمی، اس کو عربی میں راجل کہتے ہیں، تو آدمی اس کا بھی معنی ہے۔ اس طرح زید ہو گیا، کتاب ہو گیا، قلم ہوگی، یہ سارے موضوع الفاظ ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو لفظ کی قسم ہے اس کو کہتے ہیں محمل، ان کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ مثلا جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں روٹی شوٹی، اب یہ جو روٹی ہے یہ تو موضوع ہے، لیکن جو شوٹی کہہ رہے ہیں یہ محمل ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو لفظ کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے موضوع اور ایک ہوتا ہے محمل۔ اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں یہاں پہ، تو اس سے موضوع مراد ہے، محمل مراد نہیں ہے۔ لفظ کی دو قسمیں یعنی کون سے لفظ کی؟ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوتا ہے۔ محمل اس کی یہاں بحث نہیں ہے، یہاں پوری کتاب کے اندر موضوع الفاظ کی بحث ہوگی جن کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک کو مفرد کہتے ہیں اور دوسرے کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مفرد کس کو کہتے ہیں اور مرکب کس کو کہتے ہیں، تو اس کے آگے تعریف لکھی گئی ہے کہ مفرد وہ لفظ ہے جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے۔ اکیلا بھی ہو، دو چیزیں مفرد کے اندر، نمبر ایک وہ اکیلا ہو، نمبر دو وہ ایک معنی پر دلالت کرے۔ جیسے آسان سی مثال آپ دیکھ لیں، آدمی، اس کو عربی میں کہتے ہیں رجل۔ اب رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی۔ اب دیکھیں یہ اکیلا بھی ہے اور ایک معنی پر بھی دلالت کر رہے ہیں۔ زید اکیلا بھی ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں۔ اس طرح قلم، لکھنے والی چیز کو کہتے ہیں، اکیلا بھی ہے اور ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ہوتے ہیں مفرد الفاظ، اور اس مفرد الفاظ کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ اور کلمے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کلمے کی ہے اسم، جو کہ مشہور بھی ہیں، آپ نے سنی بھی ہوں گی، پڑھی بھی ہوں گی۔ اسم، فعل، حرف، یہ تین قسمیں ہیں کلمے کی۔ انہوں نے چونکہ مصنف نے اس کی تعریف نہیں لکھی، اسم کس کو کہتے ہیں، فعل کس کو کہتے ہیں، حرف کس کو کہتے ہیں، تو میں آپ کی آسانی کے لیے ان کی تعریف بھی خلاصے کی صورت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اسم کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو بلکہ خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، اور جو تین زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل، یعنی پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ، ان میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ تو اسم کے اندر دو چیزیں آ گئی۔ نمبر ایک، اسم کس کو کہتے ہیں؟ جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو۔
نمبر 2 اس کے اندر جو 3 زمانے ہیں ماضی، حال، مستقبل، ان میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جاتا ہو، اس کو اسم کہتے ہیں. جیسے اس کی مثال ایگزامپل انہوں نے دی ہے رجل. اب رجل کا معنی ہوتا ہے آدمی، عربی میں آدمی کو عربی میں کہتے ہیں رجل. اب دیکھیں یہ اسم ہے. اسم کیوں ہے؟ نمبر 1 کہ یہ رجل اپنی ذات اپنے معنی پہ خود بخود دلالت کر رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. نمبر 2 جو 3 زمانے ہیں ماضی یعنی گزشتہ زمانہ، حال یعنی موجودہ زمانہ، مستقبل یعنی آئندہ زمانہ، ان میں سے کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا کہ بھئی یہ آدمی ماضی میں تھا یا حال میں تھا یا مستقبل میں تھا. اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا. اس کو کہتے ہیں اسم. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری قسم ہے فعل. فعل کی تعریف بھی انہوں نے ذکر کی تو وہ بھی میں ذکر کر دیتا ہوں. فعل کہتے ہیں کہ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے. اس میں بھی یہی بات ہے کہ اپنے معنی میں خود بخود دلالت کرے، لیکن اس کے اندر 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے. اسم کے اندر بھی اپنے معنی پہ خود بخود دلالت ہوتی ہے، فعل میں بھی اپنے معنی پہ خود بخود دلالت ہوتی ہے. دونوں کسی کے محتاج نہیں ہوتے. البتہ فرق یہ ہے جو اسم ہوتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، نہ ماضی گزشتہ، نہ حال موجودہ، نہ مستقبل آئندہ. جبکہ فعل یہ اپنے معنی پہ خود بخود دلالت بھی کرتا ہے اور اس کے اندر 3 زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جاتا ہے، یا ماضی کا پایا جاتا ہے، یا حال موجودہ پایا جاتا ہے، یا مستقبل آئندہ کا. جیسے اس کی اگزامپل ضربہ. ضربہ کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن پورا اس کا معنی ہوگا ضربہ، مارا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں. اب آپ نے دیکھا کہ ضرب اپنے معنی پہ خود دلالت کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر ماضی والا معنی پایا جا رہا ہے. بھائی کب مارا؟ ابھی مارا، بعد میں مارا، یا پہلے؟ تو ضربہ نے بتایا کہ نہیں، پہلے مارا تھا. ضربہ مارا اس ایک مرد نے گزشتہ یعنی ماضی والے زمانے میں مارا. تو یہ فعل کی ہوگی. حرف کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ حرف کی بھی تعریف نہیں ذکر کی. حرف کہتے ہیں کہ جو نہ اپنے معنی پہ خود بخود دلالت کرے اور نہ ہی اس کے اندر 3 زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے. حرف اسم اور فعل کا سمجھ اپوزٹ ہے کہ حرف کے اندر یہ خود بخود اپنے معنی پہ دلالت بھی نہیں کرتا بلکہ یہ محتاج ہوتا ہے. جب تک اس کے ساتھ کوئی چیز نہ آ جائے، کوئی لفظ نہ آ جائے، اس وقت تک یہ بس سمجھ لیں کہ خالی کھڑا رہتا ہے. اور نہ اس کے اندر 3 زمانوں میں سے نہ ماضی زمانہ پایا جاتا ہے، نہ حال، نہ مستقبل. جیسے حل. اب حل کا معنی ہوتا ہے کیا، عربی میں حل کیا. اب دیکھیں جب تک اس کے ساتھ آپ کوئی لفظ نہیں لے کر آئیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا کیا سے کیا مراد ہے؟ آیا کیا وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے یہ پوچھنا چاہتا ہے، یہ سوالیہ جملہ ہوتا ہے، اس وقت یہ بولا جاتا ہے حل. یا یہ پوچھنا چاہتا ہے کیا اس نے کھانا کھا لیا. اب دیکھیں جب تک اس کے ساتھ یہ الفاظ نہیں بولے جائیں گے اس وقت تک یہ حل کا کوئی معنی نہیں ہوگا. یہ حرف ہے. کہتے ہیں جیسا کہ علم صرف میں معلوم ہوا، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ علم صرف نحو سے پہلے یاد ہونی چاہیے. بہرحال جس کو نہیں یاد تو انشاءاللہ اس کا بھی کورس شروع کرایا جائے گا. آگے دوسری جو ہماری آخری بحث ہے وہ ہے مرکب. آج کے سبق کا آخری بحث. مرکب وہ لفظ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو. اب دیکھیں یہ مفرد کا الٹ ہے. مفرد کے اندر آپ نے کیا پڑھا تھا کہ جو اکیلا ہو نمبر 1، نمبر 2 ایک معنی پہ دلالت کرے. اور مرکب کے اندر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ جو اکیلا نہ ہو بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے مل کے بنا ہو، اس کو مرکب کہتے ہیں. جیسے آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب دیکھیں اس میں الحمدللہ، الحمد ایک کلمہ ہو گیا، للہ 2. اب دیکھیں یہ مرکب ہے کیونکہ یہ 2 سے مل کر بنا ہے. لیکن صرف الحمد یہ مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے. لیکن آپ الحمد کے ساتھ للہ بولیں گے تو مرکب بن جائے گا، یہ ایک ہو گیا. پھر اگر آپ اس کے ساتھ رب العالمین بولیں گے تو پھر بھی مرکب ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ کلمے ہو گئے. تو اگر 2 یا 2 سے زیادہ کلمے ہوں تو مرکب ہوتا ہے. جیسے الحمد یہ ایک ہے تو یہ مفرد ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز لگاتے جائیں گے مرکب بنتا جائے گا. للہ اور الحمد یہ دونوں مرکب ہو گئے. رب العالمین اور الحمدللہ یہ سارے کے سارے مرکب ہو جائیں گے. لیکن صرف للہ یا صرف رب یا صرف العالمین یہ مفرد ہوگا. لیکن اگر آپ ان سب کو آپس میں ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اب یہ پورا جملہ مرکب ہوگا کیونکہ اب اس میں ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ 2 یا 2 سے زیادہ کئی کلمات اس کے اندر موجود ہیں.
تو آج اس کی ایگزامپل نیچے دی ہوئی ہے، میں ایک دو حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہر ایک کے ساتھ نیچے ایگزامپلس دی ہوئی ہیں سہولت کے لیے. دیکھیں اب دیکھیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ جو مثالیں دی گئی ہیں اس میں بتائیں مفرد کون سا ہے اور مرکب کون سا ہے. تو سب نے اس سبق کو یاد کر کے ان مثالوں پہ پریکٹس کرنی ہے. ایک دو میں کروا دیتا ہوں، باقی آپ نے خود کرنی ہے. اب دیکھیں فرد، فرسن، یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ آپ نے تعریف پڑھی، مفرد کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے. مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے. تو اب دیکھیں یہ فرس مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ تو چونکہ فرس کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، تو یہ ایک لفظ ہے، آپ کے سامنے دیکھ لیں، نظر آ رہا ہوگا آپ کو، یہ ایک لفظ ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں آگے کوما ہے. کوما یہ بتاتا ہے کہ لفظ یہاں ختم ہو جاتا ہے، تو یہ مفرد ہے. اسی طرح یہ قد ہے، یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مفرد ہے کیونکہ اکیلا ہے. لیکن اب دیکھیں یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مرکب ہے کیونکہ یہ ایک ہو گیا، ضربہ ایک، نمبر دو، اس کے بعد زید بھی ساتھ آ گیا. اب ان دونوں مل گئے تو اب یہ مرکب بن گیا. لیکن اگر صرف زید ہوتا، ضربہ شروع میں نہ ہوتا تو پھر یہ مفرد ہو جاتا. لیکن اب دونوں جڑ گئے ہیں تو لہٰذا یہ مرکب بن گیا. اسی طرح یہ دیکھیں غلام زیدن، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ دو سے دو یا یہ دو کلمات پہ مشتمل ہے، غلام ایک، زید دو. اسی طرح ماء البیری، یہ بھی مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مرکب ہے. کیوں؟ کیونکہ دو الفاظ پہ مشتمل ہے. اور آگے بقرن، یہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے جی؟ مفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک پہ دلالت کر رہا ہے. خمسۃ عشرہ مفرد مرکب میں سے کیا ہے جی؟ مرکب ہے کیونکہ دو ہیں. غنم مفرد مرکب میں سے کیا ہے جی؟ مفرد ہے کیونکہ ایک پہ دلالت کر رہا ہے. اسی طرح زید قائم مفرد مرکب میں سے کیا ہے؟ مرکب ہے. کیوں؟ کیونکہ زید ایک، قائم دو، دو لفظ ہے. اور دو کی آپ نقب کی تعریف پڑھی کہ دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے. تو یہ خلاصہ تھا جو میں نے آپ کو ابھی عرض کر دیا مثالوں کا. اب فرض جو سے ہے یہ مفرد بھی ہے اور اسم بھی ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا اور خود اپنی ذات پر یہ دلالت کر رہے ہیں. ضربہ یہ مرکب بھی ہے. مرکب کس طرح ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یہ تو اکیلا ہے، یہ مرکب کس طرح ہو جاتا ہے؟ تو جنہوں نے صرف پڑھی ہوئی ہے ان کو پتہ ہوگا کہ ضربہ کے اندر ایک چیز چھپی ہوتی ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، ہوا ضمیر، تو اس کو ملا کر یہ مرکب بن جاتا ہے. بہرحال جس کو صرف سمجھ میں آتی ہے تو وہ سمجھ جائے کہ ضربہ کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے. اور تو یہ فعل ہے کیونکہ اس کے اندر زمانوں میں سے زمانہ پایا جاتا ہے، وہ ہے گزشتہ، کہ مارا اس ایک مرد نے. تو آج کا سبق کا خلاصہ میں پھر بیان کر سکتا ہوں کہ آج ہم نے جو سبق پڑھا ہے وہ پڑھا ہے کہ لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے. مرکب کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ پر دلالت کرے. پھر مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں. کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف. اسم کہتے ہیں جو خود اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا نہ جائے، جیسے رجل، اس کا معنی ہوتا ہے آدمی. اور فعل وہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے اور اس کے اندر تین زمانوں میں سے ایک زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ، مارا اس ایک مرد نے گزشتہ زمانے میں. اور حرف وہ ہے جو نہ خود اپنے معنی پر دلالت کرے بذات اور نہ ہی اس کے اندر تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے، جیسے حل. جب تک اس کے ساتھ آپ کوئی لفظ نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک اس کا معنی پورا نہیں ہے.